بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی جو ویڈیو اور گفتگو ہے وہ بالخصوص میری بہنوں کے لیے ہے اور ان تمام خواتین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو لاک ڈاؤن اور بالخصوص کرونا وائرس کی وجہ سے اسکول جو بند ہے اپنے گھروں میں پڑھا رہی ہیں۔ بہت مشکل کا سامنا ہے چند خواتین کو، اسپیشلی خواتین چونکہ مرد حضرات نارملی ہمارے معاشرے میں گھروں سے باہر آفیسز میں کام کرتے ہیں، دکانوں پہ کام کرتے ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی خواتین کے پاس ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں، ان کو پڑھائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل ان کے پاس ذمہ داری زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کے گھر کے افراد اور اہل صاحب خانہ بھی گھر میں موجود ہیں، تو گھر میں ان کی مصروفیات بھی زیادہ ہیں اور بچوں کو پڑھانا بھی ضروری ہے۔ اور بالخصوص پاکستان میں اس وقت چونکہ آن لائن ایجوکیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو انٹرنیٹ کے جو مسائل ہیں اس کے ڈاؤن لوڈنگ اچھی نہیں ہے یا انٹرنیٹ سے اپروچ نہیں کیا جا سکتا۔ کافی سارے لوگ ڈسٹنس لرننگ پہ جا چکے ہیں، تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے بچوں کو ان کے تعلیمی معاملات میں کسی نہ کسی حد تک ایک ٹریک پر رکھیں۔ دیکھیے یہ بات تو بڑی قوی اور شاہد ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہے اسکول نہ کھلنے کی وجہ سے۔ اسکول کا جو فزیکل ماحول ہے وہ ان کو نہیں مل پا رہا، لیکن آپ گھر پہ رہ کے بھی ان کی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ مشکل حالات ہیں۔ جو سب سے زیادہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ بچوں کی جو ٹائمنگز ہیں سونے، جاگنے، اٹھنے اور بیٹھنے کی، وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو گئی ہیں، کیونکہ بچے یہ سمجھ رہے ہیں اور پیرنٹس بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں والا ایک ماحول ہے، تو رات کو لیٹ ان کو جاگنا اور صبح پھر دیر سے اٹھنا، اور جس وقت کوئی لمحہ آیا پھر ناشتے کا ٹائم، نماز کی بریک، اور اس طرح سے وہ بہت کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، اور لرننگ کا جو ایک پورا ایک شیڈول ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ یہ اپنے آپ کو محسوس کر لیں اور یہ اپنے آپ پہ یہ طاری کر لیں کہ بچے کا جو اسکول کا وقت ہے وہ اسکول کا وقت آپ ایک گھر میں بنا لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا ایک کمرہ ہے یا آپ کے پاس صحن میں آپ پڑھا رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ جو آپ نے مختص کر دیں کہ یہ ان کا کلاس روم ہے، اور اس کلاس روم میں تمام سپلائز، ان کی پینسل، کاپی، جو بھی ان کی کتابیں ہیں وہ ساری وہاں پہ ہونی چاہیے، اور جس طرح سے صبح آپ نارمل انداز میں اٹھا کرتے تھے اسی انداز میں آپ اٹھیں، بچوں کو اسی انداز میں صبح سویرے اٹھائیں، نماز پڑھائیں، ناشتہ کروائیں، کیونکہ جو بچہ صبح اٹھ کے پڑھتا ہے سب سے بہترین وقت صبح کا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا، تعلیم حاصل کرنے کا۔ آپ ان کو صبح اسی لمحے اسی ٹائم پہ اٹھائیے، خود بھی رات کو جلدی سوئیں تاکہ بچے جلدی سوئیں، اور صبح اسی طرح سے اٹھیں جس طرح بچے اسکول جاتے تھے، تاکہ ان کے جو ایک روٹین ہے، ایک شیڈول ہے، وہ اسی مطابق جو اسکول کے مطابق ہو۔ پھر وہ اپنے ایک روم میں جائیں، آپ ان کے پیریڈ ڈیوائڈ کر لیں۔ کچھ اسکولوں نے آج کل آپ کو کچھ کورس آؤٹ لائن دے دی ہے، ٹائم ٹیبل دے دیا ہے، کچھ کام بتا دیے منتھلی ویکلی بیسس پہ، کوشش کریں اس کو فالو اپ کریں۔ جو والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ آن لائن کسی بھی ٹیوٹر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے بہت ساری ایپس ہیں جو ہم یہاں پر استعمال کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی کوالٹی اچھی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں۔ آن لائن ٹیوٹرنگ کی کسی ٹیوٹر کو لے لیں آپ۔ میں اسکولوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی یہ ایپس اور یہ اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ بہت اچھا چل رہا ہے اور کافی حد تک ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول طرح کا ماحول جو ہے وہ انگیج ہو گیا ہے، جس میں ایک ایپ ہے زوم، ایک ایپ ہے وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گوگل کلاس روم ہے جس کے اندر نوٹس، اسائنمنٹ، ہینگ آؤٹ، میسیج، ویڈیو کالنگ کی آپشن ہے، شیئر اسکرین کی آپشن ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ ٹیمز ہے، وہ بہت اچھا لوگ جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں، جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان میں گھر پہ ایک لنک بن جاتا ہے، جس سے آپ کافی حد تک جو ہے اپنے بچوں کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 80% تک جو ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی ایجوکیشنل ٹریک پہ رکھتے ہیں اور آپ کے ٹرمز بھی کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نارمل، اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہے، بچوں کو ہیلپ چاہیے جو پڑھے لکھے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ سمپلی اس لفظ کو یوٹیوب پہ گوگل کریں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں تو آپ کو اس کی پورے لیکچرز آن لائن پورے مل جاتے ہیں، ویڈیوز مل جاتی ہیں۔ اگر آپ اردو زبان میں لینا چاہتے ہیں تو اردو زبان میں مل جاتی ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس نئے ماحول میں ڈھالنا ہے اور بچوں کو بھی اس نئے ماحول میں لے کے آنا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نیگیٹو ایفیکٹ نہ ہو کہ بچے اپنے تعلیمی ٹریک کو جو ہے وہ اس سے پیچھے رہ جائیں۔ تو پہلا عمل تو ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور بچوں کو گھر میں اسکول والا ماحول کوشش کریں کہ بنائیں، اور ان کو اسی ٹائمنگ میں جس طرح ان کے پیریڈس، اگر پیریڈس آپ کو اسکول میں بھی ایک اسکیجول ملا ہوا ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو آپ خود بنا لیں، یا صبح کی ابتدا آپ اسلامیات کے سبجیکٹس کروا لیں۔
اس کے بعد آپ اردو سے کروا لیں، پھر انگلش، میتھس، جو آپ کی مرضی ہے، جو آپ آسانی سے آپ کروا سکتے ہیں وہ آپ کروا لیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی چھوٹے بچوں کے لیے، اور میں نے اپنے بیٹے سے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی گریڈ یہاں پہ 6 میں ہے، اس طرح میری بیٹی گریڈ 1 میں ہے، کہ ہم کچھ نہ کچھ ہم بھی پے بیک کریں اور ہیلپ کریں اپنی کمیونٹی کو۔ تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چھوٹی کلاس کے بچے یعنی گریڈ 1-2 کے بچے ہیں، ان کو ہم 10 تک کے ٹیبلز کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیں۔ اسی طرح سے اسلامک کی جو اسلامیات کی جو سمپل سی چیزیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ ہم اپلوڈ کر دیں۔ اردو زبان میں بہتاش آپ کو اور بھی مل جائیں گی، جیسے اسلام کے ارکان ہیں، جیسے ہمارے پاس وضو کا طریقہ ہے، جیسے ہمارے پاس کلمہ شہادت ہے، کلمہ کے ڈفرنٹ ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے اسلام کی بنیادی جو انفارمیشن ہے اس کی چھوٹی سی ویڈیوز بنا کے، اور وہ بچوں کے تھرو ہی بنا کے، بچوں کو دیکھ کے موٹیویشن اٹریکشن ہوتی ہے، تو آپ اس کو وہ ویڈیوز بھی آپ پلے کر سکتی ہیں۔ وہ چھوٹی سی 1 منٹ کی 1.25 منٹ کی ویڈیوز ایسی سلیکٹ کریں جو زیادہ لمبی نہ ہو، اور بچوں کو بار بار ریپیٹیشن کروائیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو صبح ہماری والدہ میں اٹھا دیا کرتی تھیں، اور ہم ایک دکان سے دودھ لے کے آتے تھے، اور دودھ آ کے پھر گھر پہ، اور پھر مسجد میں سپارہ پڑھنے بھی جایا کرتے تھے۔ یہ سارے عمل اسکول سے پہلے ہوتے تھے۔ تو آپ جو بنیادی اخلاقی تربیت ہے اس پہ بھی کام کر سکتی ہیں۔ آپ ان کا ناشتہ ٹائم پہ بنائیے، ان کو قرآن پڑھائیے، تو قرآنی جو آپ کی تعلیم ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ان کو جو ہے ایک ٹائم مخصص کر لیں، صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک فار ایگزامپل، اور اس میں بریکس بھی آپ رکھ سکتی ہیں، اس میں کو کھیلنے کا موقع بھی دیں، لیکن ایٹ لیسٹ صبح 12 بجے تک آپ کو ضرور انگیج رکھیں۔ ایک اور جو ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ بچے آن لائن جو اسٹڈیز کر بھی رہے ہیں تو وہ لکھ نہیں رہے ہیں، ان کی رائٹنگ پریکٹس نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں یہ درخواست ضرور کروں گا کہ آپ ایٹ لیسٹ انگلش کا ایک پیج، اگر آپ زیادہ نہیں کروائے، بولے بھی ایک پیج ان کو گریڈ 2-3 کے جو بچے ہیں ایک پیج ضرور لکھیں، رائٹنگ ورک بھی ضرور کریں، تاکہ ان کی جو رائٹنگ پہ فوکس ہے وہ بھی ہوتا رہے۔ اس مشکل وقت میں بچوں کو آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچے ماشاءاللہ اب وہ بچے نہیں ہیں کہ جس کو آپ سمجھیں کہ وہ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، بچے بھی ماحول کا اثر ان پہ بھی ہوتا ہے۔ انہیں بتائیے کہ ہمارا اب کس سیناریو سے گزر رہے ہیں، اور اگر آپ کا تعلیمی نقصان اور لاس ہو گیا تو وہ اچھا نہیں ہے، اور آپ کو اس تعلیمی معاملات کو کنٹینیو رکھنا ہے، پڑھنا ہے، تاکہ وہ بھی اس پوری سچویشن کو ریڈ کر سکیں۔ ان کو اگنور نہ کریں کہ ان کو آپ نے ایک موبائل دے دیا اور وہ سارا دن ویڈیو گیمز کھیلتے رہے یا یوٹیوب پہ کارٹون دیکھتے رہے۔ ان کو اسی یوٹیوب کی تمام فیچرز کو پازیٹیو معنوں میں یوز کریں، اوکے، اور چھوٹے چھوٹے پرائز ان کے لیے گفٹ رکھ لیں، ان کو انگیج کر لیں۔ جو بچے بڑے ہیں ان کو آپ اپنے گھر کے معاملات میں، گھر داری چلانا، معاملات کو فائنینشلی سیٹ کرنا بھی آپ ان کو سکھا سکتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا گھر کے بتاؤ ہمارے ویکلی کتنے ایکسپینڈیچر ہیں، گراسری پہ کتنا، آج سے تم نے بتانا ہے مجھے، تم نے مینیج کر، تمہاری ذمہ داری ہے، گراسری پوری ہونی چاہیے۔ تو ابھی سے اس کو ٹرین کرنا شروع کر دیں۔ بیٹی کو ہم نے بتا دیا کہ بیٹی آپ نے 10 تک کے ٹیبل ریکارڈ کروانے ہیں، آپ نے ماما کی ہیلپ کروانی ہے، کچن میں آرگنائز کرنی ہے چیزیں اپنی، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کیا چاہیے ہمیں، اپنی یہ کچن کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کیسے پوری کرنا ہے، اور پھر ان کو اپریشیٹ کریں، ویری گڈ، تم نے بہت اچھا بتایا۔ تو اس طریقے سے آپ بہت سارے دیگر عوامل جو کہ ہمارے اخلاقی اسباق میں بھی آتے ہیں اور معاشرتی پہلوؤں میں بھی آتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ چیزوں کو فالو اپ کریں گے تو کافی حد تک ہمارے مسائل جو ہیں وہ آپ، یقیناً اسکول کی وہ کمی تو پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر خدا نخواستہ اسکول پرولونگ ہو جائیں تو ہم ان کو زیادہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔